بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان قسیم ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، انتخابات کے حوالے سے آج تک کا سب سے بڑا اور سب سے تگڑا حکم سامنے آ گیا ہے، یعنی 8 فروری کو جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، 8 فروری سے لے کر اب تک عمران خان کا ایک ہی مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی شفاف انکوائری کروائی جائے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سیٹیں واپس کروائی جائیں۔ پچھلے 10 مہینوں سے عمران خان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، لیکن عمران خان کے اس مطالبے کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کی اس مطالبے کو سن رہی تھی، نہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ عمران خان کے اس مطالبے کو سن رہے تھے۔ پورا نظام عمران خان کے خلاف تھا، اس مطالبے کو لے کر پورا میڈیا عمران خان کے خلاف تھا، لیکن جب جناب پچھلے 36 گھنٹوں میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس نے ٹیبل ٹرن کر دیے ہیں، پچھلے 36 گھنٹوں میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس نے ٹیبل ٹرن کر دیے ہیں، پچھلے 36 گھنٹوں میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس نے سارا سیاسی ماحول ہی تبدیل کر دیا ہے، اور سارا معاملہ جناب پھر سے 8 فروری 2024 تک جا پہنچا ہے۔ لیکن سارا معاملہ ہو کر بھی اینڈ وہ جناب دوبارہ سے 8 فروری 2024 تک آ چکے ہیں، یعنی جس دن سے انہوں نے یہ بگاڑ شروع کیا تھا، جس دن سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس سیاسی میدان سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، معاملات واپس 8 فروری 2024 تک آ چکے ہیں۔ دیکھیں، 3 دن پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نومنتخب لیچی یعنی رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور جس ٹویٹ نے شہر اقتدار میں بلکہ پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد دیگر ٹویٹس کی بھرمار ہوئی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ کس نے آواز اٹھائی ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کے اہم عہدیداران نے دھڑا دھڑ ٹویٹس کیے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اب میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ عالمی دباؤ نے اسلام آباد کی بڑی عمارتوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ عالمی پریشر کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، راولپنڈی سے لے کر اسلام آباد تک سب نے سر جوڑ لیے ہیں کہ جو باہر سے عالمی پریشر آ رہا ہے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تھے تب بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ اب جو باہر سے پریشر آتا تھا، جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے باہر سے پریشر آتا تھا کہ عمران خان کو آپ باہر اندر رکھو، جو بھی ہوا ہم دیکھ لیں گے، اب وہ پریشر نہیں آئے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پریشر کے بغیر یہ موجودہ نظام، یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ، یہ موجودہ حکومت، یہ موجودہ سارا نظام کیا اس بغیر پریشر کے عمران خان کو اندر رکھ پائے گا۔ لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے، اب وہ باہر سے الٹا اور پریشر آ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت وہ پریشر برداشت کر سکتی ہے، کیا حکومت یہ پریشر برداشت کر لے گی، اور کیا یہ حکومت اپنی کرسیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے خبر تو سنی ہوگی کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے ساتھ جڑے 4 اداروں پر امریکہ جو اس پروگرام کو چلاتے ہیں، امریکہ کی جانب سے ان اداروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ وہ میتھیو ملر جو پچھلے 4 سال سے، یعنی جب جو بائیڈن کی حکومت آئی، جب عمران خان کی حکومت گری، اور جب انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، تب سے لے کر اب تک میتھیو ملر سے جب بھی پوچھا جاتا عمران خان کے حوالے سے، جب بھی پوچھا جاتا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جب بھی پوچھا جاتا پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ دیتے کہ جناب یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں اس معاملے سے نہیں پتہ۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا 8 فروری 2024 کے حوالے سے
کہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، تو ان کا صرف ایک ہی جواب آتا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب بھی ان سے یہ کہا جاتا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو 500 دنوں سے زیادہ جیل میں رکھا گیا ہے، تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا تھا کہ جناب یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ لیکن جناب رچرڈ گرینل کے ٹویٹس کے بعد، امریکہ کے کانگریس مین کے ٹویٹس کے بعد، امریکی حکومت کے اہم عہدیداران کے بیانات کے بعد سارا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ کیسے، وہ آپ ذرا سن لیجئے کہ کل جو روزمرہ کی پریس بریفنگ دی جاتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس پریس بریفنگ میں پہلی دفعہ میتھیو ملر نے یہ برملا کہا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے شفاف انکوائری کی جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس بات، ان کی جو بات ہے، جو باہر سے پریشر آ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی شفاف انکوائری کروائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت ان کا یہ مطالبہ مانتی ہے یا نہیں۔ اگر مطالبہ یہ نہیں مانتی تو پھر حکومت کو اپنی سیٹوں سے، اپنی کرسیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔